بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب, آپ کی کوشش پتہ کیا ہوتی ہے پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہ مجھے ہنسا دیا جائے. اچھی بات ہے تاکہ آپ کو غصہ نہ آئے. نہیں بجی, میں تو غصے میں آپ بھی بالکل ایک نہیں. سید بادشاہ ہے نا. مجھے بچائے, مجھے ان کے ساتھ آپ لائن نہ کریں پلیز. تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں مہتاب صاحب, انہیں لائٹر نوٹ, کہ پاکستان میں کتنی کفایت شار کمیٹیاں بننی ہیں بھائی صاحب. یہ مشرف صاحب کے دور سے ہم دیکھ رہے ہیں, شاید اس سے پہلے بھی ہو. وہ جی فلانی کنزرویشن کمیٹی بن گئی اور فلانی کفایت شار کمیٹی بن گئی اور اکنامک کمیٹی بن گئی, اور نکلتا کچھ بھی نہیں آخر میں. اب پھر جو اب نو منتخب جوشیلے وزیر اعظم شہباز شریف, انہوں نے جناب 7 رکنی کمیٹی بنا دی ہے. اچھے لوگ بھی اس میں انہوں نے ایڈ کیے ہیں, کیسر بنگالی ہیں اور اکانومسٹ ہیں. لیکن کیا نکلے گا اس کا آؤٹ کم آپ کے خیال میں؟ ایک اس سے پہلے میں آپ کو یاد دہانی کے کیونکہ اس لیے چیز کو بڑا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. میری بات سن لیں ذرا. پی ڈی ایم کی جو لاسٹ گورنمنٹ میں تھی اس میں بھی ایک اسی طرح کی کمیٹی بنی تھی. جی, ہوا یعنی پی ڈی ایم سے مجھے یاد آ گیا, اور خواجہ آصف صاحب تو یہ تک کہہ گئے تھے کہ یہ پنکھے بدل دینے ہیں ہم نے, اور پتہ نہیں کیا کیا بدل دینا ہے, اور کم بجلی والے پنکھے آ جائیں گے اور یہ بین ہو جائیں گے پنکھے. دیکھیں وہ بجٹ میں اس میں انہوں نے وہ میز اناؤنس بھی کیا تھا کہ جس میں جو نئے پنکھے ہیں ان پہ نئے ٹیکس جو ہے وہ کم کیا تھا. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کمیٹی کھیلنا اس ملک کی شاید ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے. اب کمیٹی سے نکل کے فائنانس منسٹر یہ کہتے ہیں کہ پرسکرپشن سب کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے, اب ضرورت یہ ہے کہ ہم امپلیمنٹیشن موڈ میں چلے جائیں. تو وہ اپنی حکومت میں جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں, آپ نے مجھے کہا ہوا ہے اور میں نے بھی کہا ہوا ہے کہ 3 سے 6 مہینے تنقید نہیں کرنی, انہیں چاہیے کمیٹی نہ کھیلیں, عمل درآمد کریں. اور عمل درآمد میں 2-3 چیزیں میں یہ تو وزیر اعظم کر رہے ہیں نا, وہ تو نہیں کر رہے نا. وہ ایک سیاسی گیم بھی تو چلانی ہوتی ہے پارٹ نا, اینڈ پارسل ہے نا یہ سارے پروسیس کا. سیاسی ایک شعبہ بازی بھی تو کرنی ہے نا. چلیے سیاسی شبدہ بازی آپ کرتے رہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں وہ جو کمیٹی پہلی تھی اس میں بھی چیزوں پہ عمل درآمد نہیں ہوا. مجھے چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے. کچھ منسٹریز کو مرج کرنا ہے, نمبر آف منسٹریز کم کرنی ہے ادھر. جس طرح بلاول بھٹو نے تو کہا تھا ہم 17-18 کرتے. جی بالکل اسی کی جانب بڑھیں گے. مثلا میں اب آپ کو بتاؤں کچھ بڑے انٹرسٹنگ قسم کی چیزیں بھی اس میں انڈر کنسیڈریشن ہے. مثلا ایویشن کو ضم کر دیا جائے ڈیفینس کے ساتھ. اللہ, اب یہ میں عقل مند لوگوں سے آپ مجھے پھر اس طرف لے گئے. اچھا پلاننگ جو ہے اس کو مرج کر دیا جائے فائنانس کے ساتھ, ایک اس کے اندر وہ آ جائے. اچھا پرائیویٹائزیشن کمیشن اور پرائیویٹائزیشن منسٹری 2 کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ تو میں بھی ویسے سمجھتا ہوں کہ یہ پرائیویٹائزیشن منسٹری پتہ کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ 2 کاموں کے لیے, ایک منسٹر کو رکھنے کے لیے اور ایک سمری موو کرنے کے لیے. تو یہ کوئی کام تو نہیں ہے یار, جان چھڑوائیں. اس طرح سے کچھ منسٹریز کو مرج کرنے کی بات ہے. ایشو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جو سرپلس امپلائیز ہوں گے ان کا کیا کریں گے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مجھے یہ یاد ہے کہ یہ کام مشرف کے زمانے میں بھی ہوا تھا. اس زمانے میں دی نیشن اخبار میں کام کرتا تھا, مجھے یاد ہے. تو پلاننگ کمیشن میں اسی طرح کی ایک کمیٹی بنی تھی کہ اخراجات کس طرح سے کم کرنے ہیں. ساری کچھ سفارشات مرتب ہوئیں, ایک میں بھی عمل درآمد نہیں ہوا. اور اب بھی ایک رپورٹ بن جائے گی, وہ پڑی رہے گی ردی کی ٹوکری میں پھر اگین بدقسمتی سے, یا ریکارڈ کا عمل درآمد یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ حصہ بن جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. شاید ہو جائے, اللہ کرے جی. ہم تو کہتے ہیں چلیں یہ ہر بار آپ کرتے ہیں اس طرح ہو جائے. لیکن اصل مجھے بتائیں, یہ جو بڑی کمیٹی چل رہی ہے اور جو اسلام آباد پہنچی ہوئی ہے, اس بڑی کمیٹی کے معاملات کہاں تک پہنچے؟ آئی ایم ایف والی کمیٹی جو ہم نے نکالنی ہے. دیکھیں وہ بڑی ہی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. آج 2 بڑی میجر سٹوریز ہیں ہمارے پرنٹ میں جو کہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہیں. پہلے میں اپنی خبر بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. شہباز رانا کی ایک سٹوری اس نے جو کی ہے, بڑے زبردست اکانومی کے رپورٹر, اکانومی کے بڑے اچھے رپورٹر ہیں, مجھ سے زیادہ اچھے نہیں ہیں لیکن میں ضد میں کہتا ہوں کہ شہباز رانا آپ اچھے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, میں بھی کہتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ این ایف سی کی ریویژن کی آئی ایم ایف بات کر رہے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا اگر مجھے اجازت دے تو میں ایلیبریٹ کر دوں. این ایف سی کی ریویژن فسکل فیڈرلزم کی بات ورلڈ بینک بھی کر رہا ہے, آئی ایم ایف بھی کر رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے, وہ سمجھنا ضروری ہے. اس کے بغیر بات سمجھ نہیں آئے گی.
یہ کہہ دینے سے نہیں ہوگا کہ وہ کہہ دیں اور یہ ہو جائے. NFC از اے کانسٹیٹیوشنل فورم. 80th امینڈمنٹ کے تحت آپ نے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صوبوں کا فائنینشیل شیئر کم نہیں کر سکتے. NFC میں یونیلیٹرلی کوئی ڈیسیجن نہیں ہو سکتا. NFC کے جتنے ڈیسیجنز ہیں وہ کنسنسس سے کرنے ہیں آپ نے. ایک بات ہے, وہ بات یہ ہے کہ NFC میں کچھ ریفارمز کی ضرورت ہے. میں یہ مانتا ہوں NFC کے شیئر کو کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کرنے والی باتیں ہیں وہ 3 ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ ٹیکس ٹو GDP ریشو پرانے NFC جب ہوا تھا 2010 میں, تو یہ طے ہوا تھا کہ 5 سالوں میں اس کو 10% سے بڑھا کے 15% کریں گے. المیہ یہ آج 2024 میں بیٹھے ہیں, وہ 10% سے بھی کم ہو گیا ہے. اس ٹائم کوئی 9% کے لگ بھگ کھڑا ہے, 8.5 ہے ایگزیکٹلی پچھلے سال کا اگر حساب سے دیکھیں تو. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ صوبوں کو چاہیے کہ وہ PFCs کریں, وہ اپنے ریسورسز کو وہاں تک لے کے جائیں, ڈسٹرکٹ اور لوکل گورنمنٹ تک. اور تیسری جو چیز ہے وہ ریفارم پہ میں سمجھتا ہوں کہ صوبوں کے ساتھ بات کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ بھائی جان, ہم آپ کو وہ ریسورسز دیں گے جتنے ریسورسز آپ بھی جنریٹ کریں. اصل میں ہوتا یہ ہے بھائی جان, اگر آپ کو ایزی منی کی عادت پڑ جائے نا, لوگ کام نہیں کرتے اس ملک کے اندر. تو صوبوں کو اس NFC کے بعد ایکچوئل میں ایزی منی کی عادت پڑی ہوئی ہے, اور یہ سسٹینیبل. سر اور دوسری یہ بھی بتائیں, کوئی ٹیکسز کے حوالے سے بھی کوئی انہوں نے اطمینان کا اظہار نہیں کیا کہ جناب؟ آپ نے سوال پوچھ لیا ہے, اس پہ میں زیادہ انفارمیشن تو شیئر نہیں کروں گا, وہ میں اگلے 1-2 ویلاگز میں کروں گا. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے کر سکتا ہوں کہ جو پروجیکشنز ہیں IMF کی اور FBR کی, ان کے درمیان فرق ہے. وہ فرق ہے. ڈو مور کا اب یہ طے ہونا بھی باقی ہے کہ یہ ڈو مور اگلے بجٹ میں ہوگا یا پہلے بجٹ سے بھی ہو سکتا ہے. چھوٹا کام کرنا پڑے جی. تو لیکن کوشش یہ ہے ہماری کہ ہم یہ نہ کریں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. ایک اور بات میں آپ کے ساتھ IMF کے بارے میں ضرور کرنا چاہتا ہوں, اور وہ بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کل ہم نے ایجپشن ماڈل کی بات کی تھی کہ $8 بلین یا $10 بلین تک سائز ہو سکتا ہے. میں ابھی 6 مارچ کو ایک IMF کا ایگریمنٹ ہوا ہے ایجپٹ کے ساتھ, وہ سارا میں نے پڑھنا شروع کر دیا. میں نے کہا بات کی ہے تو ڈیٹیل میں بھی جا کے پڑھیں. بھائی جان, وہ $3 بلین کا پروگرام تھا ان کا, اس کی آگومنٹیشن کر کے انہوں نے $8 بلین کر دی ہے. 600 بیسس پوائنٹس یعنی 6% انہوں نے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ہے. اور ان بٹوین دا لائنز اس کے اندر بڑا کلیئر ہے کہ ڈی ویلیو کرنی ہے انہوں نے کرنسی اپنی, اور وہ کرنسی ڈی ویلیو کر کے کوئی تقریباً 30% کی ڈی ویلیویشن کل بھی. اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں, اور بڑی انٹرسٹنگ ہے, پچھلے 5 IMF کے پروگرام دیکھیں ایجپٹ کے اور پاکستان کے, ان میں صرف کنٹری کا نام کا فرق ہے, تقریباً اسی طرح کے. ہماری ہسٹری, سیاست اور IMF کے پروگراموں میں پاکستان اور مصر کے درمیان بڑی مماثلت ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اگلا IMF کا پروگرام ہے, بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ $20 بلین بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائیں گے آپ کو. وجہ IMF چاہتا یہ ہے کہ آپ اس کے چنگل سے نہ نکلیں. اور لمبی بات میں نے کر دی ہے, لیکن ایک مزید سوری میں نہیں اتنی لمبی بات کرنا چاہتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایک IMF کی ایک بریگیڈ ہے, ایکو سسٹم بریگیڈ ہے, جو باقاعدہ IMF کے پروگرام کا اور صورت میں کہتی ہے کہ بڑی لازمی ہے, اور اس کے لیے وہ غلط سلط فگرز بھی ہم نوا ہے. ہم نوا ٹولہ ان کی ایک ہے نا جی, لابنگ ہے ان کی وہ سرکار کے اندر بھی ہے, اکانومسٹ کے اندر بھی ہے, صحافیوں کے اندر بھی ہے. پورا ایکو سسٹم. یہ بندہ ڈاکٹر صاحب بڑی صحیح ہے. ہاں, یہ صحافی بڑا اچھا ہے, الائنڈ ہے نا ذرا, صحیح ہے ہماری جو لائن اور لینتھ ہے اس کے لیکن یہ ہے کہ مطابق. ناظرین خطرات ہیں, اور جس طرح آپ نے مصر کا اور پاکستان کا کمپیریزن کیا IMF کے حوالے سے, اس میں تو آنے والے دن یقینی طور پہ اور عوام کے لیے خوفناک ہیں, خطرناک ہیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ اس میں حکومت کتنا عوام کے لیے کچھ لے پاتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو اورنگزیب صاحب اور ان کی ٹیم ہے, ان کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ ٹف نیگوشیٹر ثابت ہو تاکہ اچھا پروگرام نیگوشیٹ کیا جا سکے. چلیں جی, اللہ کرے کہ نیگوشیٹ ہو جائے, پھر ہم اس چنگل سے نکل بھی آئیں, اللہ کرے. مجھے نہیں لگتا کہ
یا IMF کا آخری بس پروگرام اسی ہوگا. دعا- حالانکہ کہیں گے یہی سیاسی لوگ, لیکن مجھے مشکل لگ رہا ہے. چلیں دعا کرنے میں تو کوئی حرج نہیں, کوشش کرنے میں بالکل, کوئی آپ حرج دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ کوشش بھی نہیں, کرنی. دعا بھی کرنی چاہیے. بالکل. تو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت لیں. میرا خیال ہے جی آپ سے اجازت ہم چاہتے ہیں, اور گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کیجئے اور کمنٹس کیجئے. تو اجازت دیجئے, اللہ حافظ.